تقدیر خود بخود بلال اور ایمان کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے، حالانکہ بلال کی ایسی کوئی انٹینشنز نہیں تھیں۔ وہ صرف ایمان کی مدد اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ پہچان چکا تھا کہ ایمان جیسی ہے ویسی ہی نظر آتی ہے۔ میرے گھر والوں کی طرح چہرے پہ کوئی نقاب نہیں اوڑھ رکھا، جبکہ دوسری طرف لیلا ہے جو بلال سے ڈائیورس لینے کے بعد سوچتی ہے کہ اب تو میری منزل بہت قریب ہے، تیمور کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ ابھی تک تو تیمور اور اس کے گھر والے زارا کو محض اس لیے امپورٹنس دیتے تھے کہ زارا کے نام تمام دولت، جائیداد اور کاروبار کے شیئرز تھے۔ اب جب کہ تیمور اور اس کے فادر زارا سے وہ تمام شیئرز بھی اپنے نام ٹرانسفر کرا چکے ہیں تو اب اس رشتے میں بچا ہی کیا ہے؟ جبکہ تیمور کی زارا کی طرف ناگواری تو لیلا نے اچھی طرح سے محسوس کی ہے، لیکن اس لیلا کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی تو تماشا بننے والی ہے، کیونکہ جب وہ تیمور کے گھر جاتی ہے اور تیمور کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے تو ایک بیکار رشتے سے اپنی جان چھڑا لی کیونکہ سب لوگ تمہاری طرح نہیں ہوتے کہ گلے پڑا ڈھول بجانے پہ مجبور ہوں۔ زارا تو لیلا کی بات سن کے شدید غصے میں آتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ زارا اور لیلا کی آپس میں تکرار ہو، تیمور کی ماں آگے بڑھ کے لیلا کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے اور ساتھ ہی ایسا بم پھوڑتی ہے کہ لیلا بیچاری کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، جبکہ تیمور کا تو خوشی کے مارے برا حال ہوتا ہے کیونکہ تیمور کی ماں بتاتی ہے کہ زارا ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ تیمور کو تو ویسے ہی اولاد کی بڑی خواہش تھی، جبکہ لیلا سوچتی ہے کہ یہ کیا، ایک طرف میں نے بلال سے بھی طلاق لی اور دوسری طرف اس زارا اور تیمور کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ نہیں، لیلا بھی اتنے آرام سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ دوسری طرف بلال جو ایمان اور سلیم چچا کے پل پل کی خبر رکھتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سلیم چچا اپنے گھر کا کیس ہار گئے ہیں تو بلال تمام انویسٹیگیشن کرواتا ہے، جس کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی تیمور ہے کیونکہ تیمور سلیم چچا کا گھر خرید چکا ہے۔ بلال سوچتا ہے کہ میں ایمان اور سلیم چچا کی مدد تو ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس تیمور سے پوچھ گچھ کرنا ضروری ہے۔ تبھی وہ تیمور کو کال کرتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ آپ نے ایمان کا گھر کیوں خریدا؟ آپ کی یہی سازش ہے نا کہ ایمان بے گھر ہو اور ہیلپ لیس ہو کے آپ کے پاس آ جائے۔ پہلے تو بلال کی بات سن کے تیمور کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ بلال کی پہنچ اتنی کیسے ہو گئی کہ وہ اس سب کے بارے میں پتہ چلا سکے۔ پھر اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتے ہوئے بلال سے کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو، کیونکہ تیمور تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کی اصلیت سب گھر والوں کے سامنے آئے۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ جب ایمان سب گھر والوں کے سامنے آ کے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اس کے قدموں میں گرے تو تیمور سب گھر والوں کے سامنے سچا ہو جائے کہ اب تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ ایمان ہمیشہ سے میرے پیچھے تھی، جبکہ اندر ہی اندر تیمور کو یہ فکر بھی لاحق ہے کہ وہ تو یہ سب کام بہت سیکرٹلی کر رہا تھا۔ آخر بلال تک یہ ساری خبر پہنچی تو پہنچی کیسے؟ ادھر سلیم چچا جب امام مسجد کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتے ہیں تو امام مسجد کے ساتھ ساتھ تمام محلے والے سلیم چچا سے کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اپنی بد کردار بیٹی کو یہاں سے لے کے نکل جاؤ، اس کی وجہ سے ہماری بہو بیٹیاں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ سلیم چچا تو اپنے محلے والوں اور پھر امام مسجد کی یہ بات سنتے ہیں تو بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ بے بنیاد سب لوگ میری بیٹی پر اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ بہرحال انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب اس محلے کیا اس شہر سے بھی نکلنا ہوگا، لیکن سوچتے ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں، جبکہ دوسری طرف بلال ہے نا، وہ اپنے اسی ٹیوشن سینٹر والی میڈم سے کہہ کے ایمان کی آن لائن جاب کروا دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنی میڈم سے کہتا ہے کہ آپ نے ایمان سے کہنا ہے کہ ہمارے ٹیوشن سینٹر والے اپنے ٹیوٹرز کو فری رہائش اور کھانا بھی دیتے ہیں۔ یوں بلال ایمان اور اس کے گھر والوں کے رہائش کا بندوبست کر دیتا ہے، جبکہ میم سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایمان یا سلیم چچا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ دوسری طرف تیمور کو تو جب سے پتہ چلا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس کے تو پاؤں جیسے زمین پہ ٹکتے ہی نہیں، خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ زارا سے بار بار کنفرم کرتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا محض میرا خواب ہے، تو زارا تیمور کو یقین دلاتی ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، کوئی آ رہا ہے جو آپ سے سب سے زیادہ نخرے اٹھوائے گا، اور دل ہی دل میں زارا بہت خوش ہوتی ہے کہ جب سے یہ خوشخبری ملی ہے تیمور کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس بھی
زارا کی بہت زیادہ کیئر کرنے لگے ہیں، اس کو امپورٹنس دینے لگے ہیں۔ زارا سوچتی ہے کہ بس اب یہ صرف ایمان نام کا کانٹا اگر ہماری زندگی سے نکل جائے اور تیمور کو پتہ چل جائے کہ وہ ایمان کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے بعد تیمور کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکے گا۔ جبکہ دوسری طرف لیلا تو کسی اور ہی خوش فہمیوں میں ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ زارا تو بالکل بیوقوف اور جاہل ہے، اگر میں اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر کے ایک دفعہ سکسیسفل ہو جاؤں تو تیمور کو بڑے آرام سے حاصل کر سکتی ہوں، کیونکہ تیمور کو سکسیسفل، انٹیلیجنٹ اور فائنینشلی اسٹیبلشڈ لڑکیاں پسند ہیں۔ تبھی وہ اگلے ہی دن اپنے بزنس کے لیے تیار شیار ہو کے گھر سے نکلنے لگتی ہے تو اس کی ماں لیلا کو اتنا مطمئن دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ کل ہی تو تمہیں طلاق ہوئی ہے اور آج تم اتنا بن ٹھن کے گھر سے نکل رہی ہو۔ لیلا کی ماں تو ویسے ہی بلال اور لیلا کی طلاق پہ بہت زیادہ افسردہ ہے اور سوچتی ہے کہ کاش لیلا کو احساس ہو جائے، کیونکہ ابھی تک بلال نے صرف زبانی کلامی ہی طلاق دی ہے، پیپرز تو نہیں بھیجے۔ لیلا اگر تھوڑی نرمی دکھائے تو میں بلال سے بات کر کے اس سے معافی مانگ سکتی ہوں۔ تبھی لیلا کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ جس تیمور کے پیچھے تم نے بلال کو چھوڑا ہے اس کی تو فیملی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو لیلا بہت اکڑ کے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ فیملی برابری اور محبت سے کمپلیٹ ہوتی ہے، جبکہ زارا اور تیمور کے رشتے میں نہ تو برابری ہے اور نہ ہی کبھی اس نے محبت دیکھی ہے۔ لیلا کی ماں افسوس سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ لیلا ابھی بھی وقت ہے، اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرو، کیونکہ ایک دفعہ اگر کسی عورت کے کردار پہ سوال اٹھ جائے تو اس عورت کی ساری زندگی پھر امتحان دینے میں ہی گزر جاتی ہے۔ جبکہ اتنے میں احد وہاں آتا ہے جو اپنی ماں کی بات سن چکا ہے، جسے خود بھی اس بلال سے شدید نفرت ہے، وہ بھی ایمان کی وجہ سے، تو اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ لیلا نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے اور بلال میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جسے چھوڑنے پہ لیلا کی بدنامی ہوگی۔ میں اپنی بہن کے فیصلے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب لیلا جب فارم ہاؤس سے شام کو گھر واپس آتی ہے، سبھی لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو ملازم کوئی پیپرز لا کے لیلا کو دیتا ہے اور جب وہ کھول کے دیکھتی ہے تو بلال نے ریٹن طلاق نامہ لیلا کو بھیج دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو لیلا کے دل کو دھچکا لگتا ہے، لیکن پھر بلال کی شخصیت یاد آتی ہے تو سوچتی ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے جسے چھوڑنے پہ افسوس کیا جائے۔ یہ تو لیلا کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جس تیمور کی خاطر اس نے بلال کو چھوڑا ہے وہ تیمور تو بلال کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ بلال ایک تراشا ہوا ہیرا بن کے سامنے آنے والا ہے۔ ادھر ایمان اور اس کے پیرنٹس ٹنڈو آدم چھوڑ کے جب کراچی کی طرف نکلتے ہیں تو انہیں راستے میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی مستقل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایمان اور سلیم چچا تو کافی گھبرا جاتے ہیں، جبکہ جس ڈرائیور کے ساتھ وہ ٹنڈو آدم سے کراچی آئے ہیں وہ بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی گاڑی مستقل اس کی گاڑی کے پیچھے لگی ہے تو وہ سلیم چچا سے کہتا ہے کہ آپ لوگ پلیز میری گاڑی سے اتر جائیں، پتہ نہیں آپ لوگ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ایسا کیا کیا ہے کہ کوئی مستقل آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے مجھے یا میری گاڑی کو کوئی نقصان پہنچے۔ اب وہ لوگ گاڑی سے تو اتر جاتے ہیں، جبکہ ایمان کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ بھی تیمور بھائی نے کسی کو میرے پیچھے لگایا ہے، تبھی وہ اس آدمی کو چکما دے کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک کھنڈر سی عمارت میں گھس جاتی ہے، جبکہ وہ ڈرائیور بھی ایمان کے پیچھے بھاگتا ہے کہ ایک بار میری بات تو سنیں۔ دراصل اس آدمی کو تیمور نے نہیں بلکہ بلال نے ایمان اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے لگا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ایمان اور اس کے گھر والے اپنا سامان باندھ کے کراچی کے لیے نکلیں گے تو تیمور کے گنڈے ان کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتے ہیں، جبکہ بلال یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ بحفاظت کراچی پہنچ جائیں۔ اب جب ایمان اس آدمی سے ڈر کے ایک ویران سی بیسمنٹ میں کہیں چھپ جاتی ہے تو وہ آدمی بلال کو کال کرتا ہے کہ بلال بھائی وہ لڑکی تو مجھ سے ڈر کے کہیں بھاگ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ بلال کو تو اپنے اس آدمی پہ ہی غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف ان کی حفاظت کے لیے کہا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا، اور پلیز ان لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے۔ جبکہ ایمان اس آدمی اور بلال کی یہ کال سن لیتی ہے اور اسے شدید غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ بلال پر تو میرے ابا کتنا ٹرسٹ کرتے تھے، وہ بھی ایسا نکلا۔ آگے بڑھتی ہے، اس آدمی کے ہاتھ سے موبائل چھین کے بلال سے کہتی ہے کہ نہیں لے گا آپ کا نام، لیکن آپ یہ بتائیں کہ مجھے کہاں پہنچانا ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا ہے یا تیمور بھائی کے سامنے پیش کرنا ہے؟
اب بیچارہ بلال تو ایمان کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایمان جس کا پہلے ہی ٹرسٹ شیک ہو چکا ہے، اب وہ بلال کی بھی کسی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ بہرحال ایمان اس ٹیوشن سینٹر کو جوائن کر لے گی جہاں پہ اس کی جاب دراصل بلال کے ہی ریفرنس سے لگی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کا دل بلال کی طرف سے کیسے صاف ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف بلال کی بہن زارا اسے کال کر کے کہتی ہے کہ اب جب تم لیلا کو طلاق دے ہی چکے ہو تو ایمان سے شادی بھی کر لو۔ تو زارا کی یہ بات سننے کے بعد بلال کے دل میں آئے گا کہ زارا کہہ تو ٹھیک رہی ہے، ایمان سے بہتر جیون ساتھی بھلا بلال کے لیے کون ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلال ایمان کو اپنی صفائی کیسے پیش کرتا ہے، اور جب ایمان کو پتہ چلے گا کہ بلال اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے بلال اور ایمان کی شادی کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔